الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کی موت اسی کفر پر ہوئی، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ظاہر کرنے کو پسند فرمایا ہے، اور جن لوگوں نے حق کو ظاہر کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا، انہیں دین اور دنیا میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور انہیں دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز کیا۔ اور جن لوگوں نے حق کو چھپایا، اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اس قدر ناپسند ہوا، اللہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت ہونے کی وجہ سے ساری مخلوق نے ان پر لعنت بھیجی اور قیامت تک بھیجتی رہے گی۔ اس لیے کہ حق مخلوق کی بہتری کے لیے ہے، مخلوق کی بھلائی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی بہتری اور بھلائی چاہتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق پر بہت ہی مہربان ہے۔ اس نے انسان کو بنایا اور ساری کائنات کو اس کی ضرورت کے لیے بنایا۔ وہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اور اس سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہو سکتا۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دیتا ہے، اور وہی تو ہے جسے مشرق و مغرب میں جہاں پکارا جائے امداد فرماتا ہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی ساتھی ہے، اس کے بغیر نہ کوئی ملجا و ماوا ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وہ گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ صحابی نے واپس آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سب لوگ مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہو گئے، وہاں ہی پڑاؤ کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے، اور سامنے اس نے ہانڈی چولہے پر چڑھائی ہوئی ہے جس پر بڑے زور و شور سے آگ جل رہی ہے۔ چولہے کے شعلے کبھی لپک کر دائیں آتے ہیں اور کبھی بائیں آتے ہیں، اور وہ عورت اپنے بچوں کو جس طرف آگ جاتی ہے اس طرف سے بچاتی ہے، کبھی ادھر سے بچاتی ہے، کبھی ادھر سے بچاتی ہے۔ کوئی دیر کے بعد وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اس نے پھر عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ انسان پر مہربان نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اس نے عرض کی کہ پھر تو کوئی ماں باپ بھی اپنی اولاد کو آگ میں نہیں ڈالتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر سر مبارک کو جھکا لیا اور رونا شروع کر دیا۔ آنکھ مبارک سے آنسو مبارک بہنا شروع ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ صرف اس کو جہنم میں بھیجے گا جو بہت ہی زیادہ سرکشی کرے گا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے انکار کرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بہت ہی مہربان ہے، اور اسی مہربانی کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو حق اس نے مخلوق کی بہتری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اسے ظاہر کیا جائے۔ اور جن لوگوں نے حق کو چھپانے کی کوشش کی، گویا انہوں نے مخلوق کی بہتری نہیں چاہی، انہوں نے مخلوق سے عداوت کی اور اس کی برائی چاہی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے بدرجہ اتم ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان پر لعنت بھیجی۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حق کو چھپایا؟ یہ وہ یہود و نصارہ ہیں جن کی کتب میں اللہ تعالیٰ نے حق کو پہلے بیان کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اسے چھپانے کی کوشش کی۔ وہ حق کیا تھا جس کے ظاہر کرنے کی اتنی ضرورت تھی اور جس کے بغیر ساری مخلوق محتاج اور درماندہ تھی؟ وہ حق وہی تھا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی حکیمانہ نظر سے انسانیت کی مرض کی تشخیص کر کے
معلوم کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کی تھی، اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیرا کلام پڑھ کر سنائے، کتاب کا انہیں علم دے، حکمت بخشے، انہیں دانش عطا کرے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے یہ جان لیا تھا کہ بے شک عبادت بھی ہو، کعبہ بھی ہو اور کتابیں بھی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن جب تک انسان کے اندر ایک ایسی طاقت نہ ہو جو ظلمت کو دور کر دے، اس ظلمت کو جو شیطان اور نفس انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے نہ تو عبادت فائدہ دے سکتی ہے، نہ کتب سماوی فائدہ دے سکتی ہیں، اور نہ ہی علم فائدہ دے سکتا ہے۔ کعبہ کے آداب سمجھنے کے لیے، حج کے اغراض و مقاصد سمجھنے اور عبادت کا مقصد سمجھنے کے لیے اس روشنی کی ضرورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں ہے، اور اس روشنی کی ضرورت حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سمجھی، اس لیے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی بھیجی جس نے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کر سنائی، جس نے علم و دانش بخشا، جس نے انسانیت کو پاک کیا اور اللہ تعالیٰ سے ملایا۔ یہی وہ حق تھا جو اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتا رہا، جس کا علم انہیں عطا فرماتا رہا، اور جس کا ذکر کتب سماوی، تورات، زبور، انجیل اور ہر کتاب میں فرماتا رہا، جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجی، ان میں اس حق کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ ذکر اس لیے تھا کہ مخلوق خدا اس حق سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر یہ انسان کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو کر نفس امارہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہر ظلم، جہالت، بے حیائی اور قتل و غارت، غرض ہر قسم کی برائی کا حکم دیتا ہے۔ جو انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے محروم ہو، وہ انسان نہیں، جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مخلوق خدا پاک صاف ہو کر دنیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حقدار بنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر اپنے کتب سماوی میں فرمایا، اور ساری مخلوق کے آنے سے سال ہر سال پہلے فرماتا رہا کہ یہی ہستی تمہارے مرض کی دعا ہے، یہی تمہاری مہلک بیماری یعنی شیطان اور نفس کا علاج کر سکتی ہے، جو میں نے تمہارے لیے بھیجی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور ان لوگوں نے جو یہود و نصارہ تھے، دنیا کے تھوڑے سے لالچ کی وجہ سے حق کو چھپانے کی کوشش کی، اور جہاں کہیں بھی حضور پاک کا ذکر تھا اس پر ہاتھ رکھ دیا، جہاں تک کہ کعبہ کے متعلق انکار کر دیا کہ یہ قبلہ نہیں، قبلہ تو بیت المقدس ہے، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی غلط باتیں کہتے، اور یہ بھی کہتے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نہیں، اور نہ ہی آخری نبی نے آنا ہے، ذبیح اللہ تو حضرت اسحاق ہیں۔ شیطان نے اس قسم کی جو بھی غلط باتیں اور دلائل سکھائے، انہوں نے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی اور دائمی عذاب میں گرفتار کیا، گویا اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ اسی چیز کو زیادہ واضح فرمانے کے لیے ایک دوسرا ارشاد فرما رہا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ جنہوں نے حق سے انکار کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی بنے، بشرطے کہ وہ اسی انکار پر مرے۔ ہاں، جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، وہ تو اس عذاب سے بچ گئے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بن گئے، لیکن جنہوں نے کفر کا اقرار کیا اور موت واقع ہونے تک اس پر قائم رہے، ان پر ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت اور عذاب ہے۔ یہود و نصارہ جنہوں نے حق کو چھپایا اور حق سے کفر کیا اور منہ پھیرا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار ہوئے، اور یہ اپنے خیال میں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کمال کر لیا، دنیا کے عارضی اور تھوڑے فائدے کے لیے انہوں نے جہنم کا عذاب خریدا، اور وہ یہ بات سمجھ نہیں سکے اس وجہ سے کہ ان کی آنکھوں پر اور ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی، ورنہ دنیا کے اس تھوڑے سے فائدے کے لیے جو انہیں نظر آتا ہے اتنی بڑی غلطی نہ کرتے جو ان کے دائمی عذاب کا سبب بنی۔ ان کے علماء جنہوں نے غلط مسئلے بتا کر پیسے بٹورنے کا جو ذریعہ بنایا، اور ان غلط مسائل کی بنا پر انہوں نے جو وقار بنایا ہوا تھا، اپنی مصنوعی عزت بنائی ہوئی تھی، نئے زمان لانے کو اس عزت اور وقار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اور وہ جو حق پر آ جائے وہ کبھی ذلیل ہو ہی نہیں سکتا۔ ذلیل اور رسوا تو وہی ہوتا ہے
جو حق سے منہ پھیرتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام گزشتہ انبیاء کی تاریخ جگہ جگہ بیان فرمائی، لیکن باوجود ان سب کے وہ یہ نہ سمجھ سکے اور انہوں نے تھوڑی سی دنیاوی راحت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے اس عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں کو عذاب ہوگا تو سب سے زیادہ جس آدمی کو عذاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ دیکھو دنیا میں تمہارے پاس سب کچھ تھا، اگر تم سے لے لیا جائے اور اس کے بدلے ایک لمحہ کی سزا کی مہلت دی جائے تو کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ تو وہ آدمی عرض کرے گا، یا اللہ مجھے یہ منظور ہے، میری سب چیزیں جو دنیا میں تھیں، اولاد، دولت، جائیداد، مال سب لے لی جائے اور ایک لمحہ کے لیے مجھے اس عذاب سے مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تم سے بہت تھوڑا مانگا تھا، میں نے تو ہدایت بھی تمہیں عطا کی تھی اور تم نے خود اس سے منہ پھیرا، اب دنیا میں بھیجنا ممکن نہیں، اب تم اسی میں رہو گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی عذاب میں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود اور باقی ساری مخلوق کو یہ سبق دیا کہ لوگو تمہیں اسی صورت میں فائدہ ہو سکتا ہے کہ تم اس حق سے وابستہ ہو جاؤ، اس سے نسبت قائم کرو۔ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرو گے تو پھر یہ جو تمہارا نفس ہمارا ہے، نفس مطمئنہ بن جائے گا، یہ منازل تم ایسن طریقے سے طے کر لو گے کہ تمہیں روشنی حاصل ہو جائے گی، تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے اور تمہارے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ یہ دنیا تو خواب ہے، اگر خواب میں بادشاہ گداگر ہو جائے تو اسے کوئی نقصان نہیں، اور اگر خواب میں گداگر بادشاہ ہو جائے تو اسے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دنیا کی دولت اور آرام و آسائش اس لیے انسان کو اچھے اور مرغوب معلوم ہوتے ہیں کہ انسان کے دل و دماغ پر نفسانی خواہشات کی وجہ سے سیاہی پھیلی ہوئی ہے۔ جب انسان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور حاصل ہو جاتا ہے تو یہ سیاہی، یہ غبار، یہ زنگ، یہ آلودگی دور ہو جاتی ہے اور پھر دنیا کی حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں دنیا کفار کو کبھی بھی نہ دیتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ دو آدمی تھے، ایک مشرک اور ایک مومن، وہ دونوں شکار کے لیے ایک دریا کے کنارے چلے گئے اور انہوں نے مچھلیاں پکڑنی شروع کی۔ جو مشرک تھا وہ دریا میں بت کا نام لے کر جال ڈالتا اور بہت سی مچھلیاں اس کے ہاتھ میں آ جاتی تھیں اور وہ باہر پھینک دیتا تھا۔ اس طرح اس نے انبار لگا لیا، لیکن جو مومن تھا وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس میں جال ڈالتا لیکن کوئی مچھلی اس کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ ایک مچھلی اس کے ہاتھ میں آئی تو وہ بھی کود کر بھاگ گئی۔ کچھ آدمی یہ تماشا دیکھ رہے تھے تو ان کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ کیا بات ہو گئی؟ جو مشرک ہے اس نے بتوں کا نام لے کر اتنی مچھلیاں اکٹھی کر لی ہیں، اور جو تیرا بندہ ہے اسے ایک مچھلی ملی، وہ بھی اس سے بھاگ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان دونوں کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ جنت میں جا کر میرے بندے کو دیکھو کہ جنت میں کتنی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں کہ کس وقت وہ آئے گا اور ہم اس کے سامنے پیش ہوں گے، اور جو تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کو بہت کچھ مل گیا ہے، اگر اس کے ملنے کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ دیکھو جہنم میں کتنا سخت اور کتنا شدید عذاب ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، یہ حدیث پاک اور یہ تاریخ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، جس طرح کہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ خواب ہے، اس کی اچھائی، اس کی زیبائش اور اس کی آرائش اسی وقت تک ہمیں بھی بھلی معلوم ہوتی ہے جب تک ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔ اگر وہ پردہ دور ہو جائے تو پھر ہمیں اس سے محبت نہیں رہے گی بلکہ نفرت ہو جائے گی، اور نفرت آخرت سے محبت کا سبب ہوگی، اور پھر انسان اپنے اعمال کو ایسے قوانین اور ضوابط کا پابند کرتا ہے جیسے آخرت میں اس کو کامیابی ہو اور شرمندگی سے بچ سکے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دونوں جہانوں میں کامیابی اور سرخروئی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو پھر انسان اس حقیقت سے محروم ہو جاتا ہے، نہ اسے اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو ٹھکرا کر آخرت کا طلبگار بنے، اور نہ اسے اتنی توفیق ہوتی ہے کہ وہ آرائش اور آرام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھائے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو۔ یہ مہربانیاں اور یہ نعمتیں
صرف اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جب دل و دماغ روشن ہو، اور دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا تعلق رکھنے سے ہوتے ہیں کہ جس طرح بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے اور وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس نسبت سے اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم رکھنے سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، اور اس طرح انسان دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس نسبت کے لیے جو سب سے بڑی دولت ہے وہ سینوں کی صفائی ہے، یعنی سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینوں کی صفائی یاد الہی سے ہوتی ہے۔ اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو وقتاً فوقتاً پیسہ فرمایا ہمارے پاس آتے ہیں، دنیاوی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں یا آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کو یہاں بٹھا کر ان کی بیماری کا علاج کیا جائے یاد الہی سے، اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ وہ بیماری جو شیطان کی طرف سے زنگ اور سیاہی کی طرح ہو جاتی ہے وہ دور ہو جائے اور ان کے سینے صاف ہو جائیں، اور پھر وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت لے کر یہاں سے لوٹیں تاکہ انہیں دونوں جہانوں کے غموں سے نجات ہو اور دونوں جہانوں میں انہیں سرخروئی اور سرفرازی حاصل ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔